الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 25 ذوالقعدہ 1441 ہجری جمعہ کا دن 17 جولائی 2020۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کافر منافقین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کافروں سے، جب ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو تم ہمارے ساتھ ہو اور پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ میں نمازیں پڑھ رہے ہو، ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ انما نحن مستہزئون، ہم ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ صرف مذاق کے طور پر ان کا مذاق کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں۔ تب یہ یہاں سے پتہ چلا کہ مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یہ منافقین کی فطرت ہے، منافقین کا عمل ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان مذاق اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اسے کوئی غلط چیز سمجھی ہی نہیں جاتی۔ کسی کا مذاق اڑانا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مذاق اڑاتا ہے، ہنسی کرتا ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ میں بڑی پوری تفصیل انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کون سا مذاق نہیں کرنا چاہیے اور کہاں اجازت ہے، کیا کس طرح کی ہنسی مزاح جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے، وہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مذاق جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے تمام کتابوں سے جو دیکھا ہے سب جگہ یہی ہے کہ سامنے والے کو حقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، اس کی عقل جو ہے اس کو کہنا گیا ہے کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں پتا اس کو، سامنے والے کی عقل کو ہلکا جاننا، اس کو ذلیل کرنا، یہ مذاق ہے، مسخرہ پن بولتے نا، مسخرہ۔ یہ پرانے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کرتے تھے یہ الفاظ بہت، مسخرہ، یہ عربی ہے، پیور عربی، یعنی مذاق کرنے والا، مسخری مت کر۔ تو یہ اسی مزاح سے، استہزاء سے، سخریہ سے بنا ہوا ہے مذاق کرنے والا، کسی کو ہلکا جاننا۔ تو یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا کسی بھی طریقے سے، وہ تو کہیں بھی بغیر حق کے ذلیل کرنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر تو وعیدیں موجود ہیں۔ اور آج بالکل دھڑلے کے ساتھ، بغیر کچھ سوچے سمجھے، آخرت کی فکر کیے بغیر مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر دیا جاتا ہے، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور سب مل کر پھر وہ کیا بولتے ہیں، کھچائی کرتے ہیں، اتنا ذلیل کر دیتے ہیں بیچارے کو کہ کبھی کبھی تو بات یا تو وہ روز ہو کر وہاں سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، یا پھر وہ مذاق ہوتے 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 بات جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، مذاق بھی کوئی چھوٹا معمولی مذاق نہیں کرتے ہیں آج کل ملتے بھی ہیں تو گالیوں سے شروعات ہوتی ہے، اور اتنے بےہودہ اور اتنے گندے مذاق ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ کہ اس میں آپ بول نہیں سکتا، میں بولنے جائیں تو وہ تو پورا معاملہ ہی بگڑ جائے، اتنا گندا مذاق کرتے ہیں آج کل، اور پھر اس پر ہنسی مذاق ہنستے ہیں زور سے، اور جس کی مذاق اڑایا جائے اس کے دل میں اتنا برا لگ رہا ہے، اتنا بیچارہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ شاید آپ سے ڈر گیا، کیونکہ آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے، اس لیے خاموش ہے، یا پھر یہ کہ وہ اکیلا ہے اور سامنے پوری ٹیم ہے، اس لیے بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، آخرت کی فکر کچھ کسی کو ہے ہی نہیں، وہ یہاں خاموش ہے، لیکن قیامت کے روز اگر اس نے
یہ سوال کر دیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس قدر ذلیل کرتے ہیں. اور پھر وہ گالیوں سے گالیاں ہوتے 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 خاندان تک چلے جاتے ہیں، ماں باپ تک، پورے خاندان تک. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھ گیا. اچھا اگر وہ کمزور ہے تو خاموشی سے سن لے گا، اپنا دل میں جلتا رہے گا، لیکن اگر طاقتور تو پلٹ کر وہ الٹا حملہ کر دیتا ہے. پھر وہ یہاں سے گالیاں، اور یعنی جو یہاں سے اس کا مذاق کیا گیا تو یہ اس کا جواب اور اس سے بھی برے طریقے سے دیتا ہے. پھر وہ بات ہوتے ہوتے جھگڑوں میں تبدیل ہو جائے. دیکھا ہے، میں تو روز دیکھتا ہوں، میرے سامنے سب ہوتی ہیں سب چیزیں. تو یہ مذاق کرنا یہ اچھی بات، مذاق اڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے قرآن نے کہہ دیا انما نحن مستہزئون. یہ کس کا عمل ہے؟ منافقین کا. منافقین مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور آج مسلمان ہی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاق اڑانے سے آدمی منافق بن گیا، جی نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین کا عمل ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور مذاق جو ہے یہ کتنی بری چیز ہے، مذاق اڑانا کسی کا. اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مذاق جو ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو ذلیل کیا جائے، یہ مذاق منع ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. میں آگے آپ کو مثالیں دوں گا. فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو میں اس کی تردید جو کر رہا ہوں یہ اس مذاق کی کر رہا ہوں کہ جس میں کسی مسلمان کی بے عزتی مقصود ہو، کسی کو ہلکا جاننا مقصود ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو. ایسا مذاق یہ حرام ہے. اور ایسا مزاح، ایسی بات کہ جس سے صرف ہنسی کچھ دیر کے لیے، اس کی بھی عادت کرنا، اس کی بھی عادت منع ہے. پر ماحول اچھا بن جائے، لوگوں میں کچھ دیر کے لیے خوش طبعی ہو جائے، لوگوں کے چہروں پر مسکان آ جائے، تو ایسا مزاح کرنا، ایسی بات کہنا، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے. میں اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ مذاق کرنے والا زیادہ تر اکثر جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، اتنے گندے گندے جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. مذاق اڑانے کے لیے، ہنسی کرنے کے لیے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں، اور اتنے گندے طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ جھوٹ بولنے سے، ہنسی مذاق کرنے سے، اب جو ہنسا رہے ہیں تو ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. دل مردہ یعنی پتھر سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو گیا تو مردہ، اور مردہ ہو گیا دل مردہ یعنی وہ ہدایت نہیں پائے گا، ہدایت قبول نہیں کرے گا وہ دل. تو آج دیکھیے، آج ہنسی مذاق ہوتی ہے، ہمارے دل ایسے پتھر ہو گئے کہ وہ حال ہو چکا ہے کہ قبرستان میں اگر پہنچے کسی کو دفنانے کے لیے تو وہاں بھی ہنسی مذاق سے باز نہیں آتے. لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر جنازے میں شامل ہو جاتے تھے، پہلے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہو، شامل ہوتے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے سارے کے سارے، کہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ یہ سوچتا تھا کہ بھائی میں کس کو تسلی دوں، کس کے گھر کے لوگ، کس کے گھر کے جنازہ ہے یہ جنازے کا وارث کون ہے کہ میں جا کے اس کو تسلی دوں. سارے ہی سارے رویا کرتے تھے، سارے اتنا روتے تھے، سب کو موت کا ڈر تھا. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم جنازے میں بھی شامل ہیں تو ہنسی مذاق ہوتی ہے. میں دیکھا یہ سب، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جنازے میں بھی آج لوگ ہنسی مذاق سے پیچھے نہیں ہٹتے. اتنے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ہدایت سے دور. اور پھر کتنا بھی بیان کر لو، کتنا بھی بول لو، کتنے بھی بڑے بڑے علماء آ کر کے ان کو اصلاح کی باتیں کر لے، قبول ہی نہیں کرتے. دل پتھر ہو چکے تو قبول کہاں سے کریں؟ دلوں کا نرم ہونا یہ بہت ضروری ہے. دل جب رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے پگھلتا رہتا ہے تو بہت جلدی ہدایت قبول کرتا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ قبرستان میں قبضہ کر چکے ہیں، قبروں کے اوپر گھر بنا کر کے قبر کے اوپر رہ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ کتنے دل ہمارے پتھر ہو چکے. قبر کے اوپر گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو پھر ایسے پھر اور کیا باقی بچا ہمارے دل سخت ہونے کے لیے؟ آج اتنا برا ہمارا حال ہے، اتنا برا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے دلوں کو اللہ عز و جل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مذاق کرنا یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، مذاق اڑانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنسے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے.
دیکھیے جو زیادہ ہنسی مذاق کر رہا ہے اس کا روب، اس کا دبدبا کم ہو جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اب یہ صحابی جب ایسا کہہ رہے ہیں تو اب بتائیے کہ اس میں کوئی غلطی نکل سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اور حال دیکھیے آج ہمارا روب کافروں پر کیا بنے گا، الٹا ہمارا روب تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہماری کوئی عزت، کوئی وقار نہیں بچا ہے. ایک ہیبت جو مسلمانوں کی تھی کافروں پر، وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بھول ہی جائیے. ہم آپس میں اتنے گر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں پاتے. بچی ہی نہیں عزت. یہ ہنسی مذاق کرتے 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 اپنی عزت کو گرا کر رکھ دیا. ہیبت ختم کر دی ہم نے اپنے آپ کی، اپنے خود سے، اپنے ہاتھوں سے. خوب کیجیے ہنسی مذاق، خوب اڑائیے ٹھٹا، خوب مسخری کیجیے. یہ ہیبت ختم ہو رہی ہے. ختم. ہمارے سامنے سب دیکھنے کی بات ہے. یہ کچھ انہیں ایسا نہیں کہ بہت اس میں ریسرچ کرنا پڑے گا، بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے ہمارے. تو یہ ایسا مذاق جس سے کسی کو ایذا پہنچائی جائے اسے سخریہ کہتے ہیں، اور یہ ہر صورت میں ناجائز ہے. یہ تفسیر نجوم الفرقان میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں صرف خوش طبعی پائی جائے، کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے، اس میں بھی زیادتی اور ہمیشگی منع ہے. یعنی بہت زیادہ ہنسی مذاق وہاں بھی منع ہے، اور ہمیشہ کرنا یہ بھی منع ہے. لیکن جھوٹ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دینا مقصود ہو، کسی کی ذلت مقصود نہیں کسی مسلمان کی، تو ایسا مزاح کرنا یہ جائز ہے، بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے. اور جس میں تکلیف ہو رہی ہو. اچھا یہ بھی ہے کہ مذاق اڑانا بھی ناجائز، اور کسی مسلمان کی تکلیف پر ہنسنا بھی ناجائز. کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اس پر خوش ہونا یہ بھی ناجائز. ایک حدیث پاک یہاں پر بڑی ہی پیاری، عبرتناک ہے، جو نجوم الفرقان میں نقل کی ہے. اپنے الفاظ میں آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ کے ساتھ آپ کا اونٹ بھی تھا، پر اونٹ جو تھا وہ سرکش تھا، یعنی تھوڑا ابھی ٹرینڈ نہیں ہوا تھا، بدک جاتا تھا. وہ صحابی کوشش کرتے کہ میں اس اونٹ پر سوار ہو جاؤں، پر اونٹ آگے بھاگ جاتا. پھر کوشش کرتے. ایسا کئی مرتبہ ہوا، یعنی ایک مضحکہ خیز ماحول بن گیا کہ وہ اونٹ پر بیٹھنے جاتے، وہ بھاگ جاتا، پھر بیٹھنے جاتے، وہ پھر آگے بھاگے. کئی مرتبہ کوششیں کی. یہ سب دیکھ کر صحابہ وہاں دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. یعنی کچھ صحابہ ان کو ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے. یہاں تک کہ وہ جو صحابی اونٹ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، آخر کار وہ اس پر کسی طریقے سے سوار ہوئے، لیکن اونٹ جو کہ ٹرینڈ نہیں تھا اور بڑا بدک جایا کرتا تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا، اور آخر کار وہ صحابی اس اونٹ سے گر گئے اور شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا ماجرا دیکھا. صحابہ سے پوچھا، وہ جو اونٹ پر سوار ہو رہے تھے اونٹ سے گر کر شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہوا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ اونٹ سے گر کر ان کی موت ہوئی ہے، لیکن میں اس کا خون تمہارے منہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی تم سب کے منہ اس کے خون سے بھرے. کیوں؟ کیونکہ حضور کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحابی تکلیف میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اس تکلیف سے دور ہو جائے، لیکن تم لوگ ان کی تکلیف پر ہنسنے لگے، تو گویا کہ تم نے ان کے ساتھ جو ہے تمہارے منہ جو ہے ان کے خون سے بھرے ہوئے ہیں. کہ کتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، کتنی تاکید فرمائی، کسی مسلمان کے تکلیف پر ہنسنے سے کتنا منع کیا ہے. کس کو فرمایا؟ صحابہ کو. اور آج کا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تکلیف پر تو اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ تکلیف دینے کے راستے بنا دیتے ہیں کہ مسلمان اور تکلیف میں ہمارا بھائی پڑا رہے. مذاق کے ذریعے سے اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی عزت وقار آج کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. تو یہ مذاق جو ہے یہ پسند نہیں ہے. مذاق اڑانا یہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں. یہ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور ظاہر بات ہے مذاق اڑانے میں زیادہ تر جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے.
بولتے ہیں جھوٹ بول کر ہی ہنسی آتی ہے۔ تو خدا کے لیے اس برے فعل سے بچیے، اللہ ہم سب کو بچائے رکھے اس کے حبیب کے صدقے و طفیل میں۔ اس کے اگلے آڈیو میں مزاح کے بارے میں چند باتیں، کون سا خوش طبعی جائز ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مولا عز و جل قبول فرمائے، یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔